اچھا جی، شب قدر کا بیان حدیث نمبر ہے 973۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے کچھ لوگوں نے لیلۃ القدر رمضان المبارک کی آخری 7 راتوں میں خواب میں دکھائی گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے خواب آخری 7 راتوں پر متفق ہو گئے ہیں، بس جو کوئی لیلۃ القدر کا متلاشی ہے اس کو آخری 7 راتوں میں اسے چاہیے کہ اسے تلاش کرے۔ یعنی بہت سے صحابہ اکرام نے یہ خواب دیکھا مختلف طرح سے کہ آخری 7 راتوں میں لیلۃ القدر ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تصدیق فرمائی کہ تمہارے خوابوں کو اللہ نے سچ کر دیا، واقعی لیلۃ القدر آخری 7 راتوں میں۔ آخری 7 راتیں کون سی ہو سکتا ہے؟ یہ 7 راتیں آخری 7 راتیں ہوں، یعنی 23ویں رات سے لے کے آخر تک جفت اور طاق ساری راتیں شامل کر لی جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یعنی چاند رات بھی اس میں شامل کی ہوئی ہے، وہی جفت طاق راتوں کو ملائیں تو آخری 7 دن مراد ہوتے ہیں۔ اور اگر دوسری حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں، ساتھ ہی حدیث نمبر 974 ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انہوں نے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رمضان کے درمیانی اشرا میں اعتکاف کیا، پھر آپ 20ویں تاریخ کی صبح کو باہر تشریف لائے، ہم سے مخاطب ہو کر فرمایا مجھے خواب میں لیلۃ القدر دکھائی گئی تھی مگر میں اسے بھول گیا، یا یہ فرمایا کہ مجھے بھلا دیا گیا، بس اب تم اسے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، وہی یعنی پہلے جفت طاق ساری تھی آخری 7 دنوں میں، اور اب جو ہے وہ نبی پاک نے فرمایا آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ آخری عشرے سے مراد آخری 10 دن ہیں، اور ان کی طاق راتیں 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں ہیں، ان راتوں میں آپ لیلۃ القدر کو تلاش کریں۔ اور اس میں یہ بھی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نے خواب میں ایسا دیکھا ہے گویا میں کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں، لہٰذا جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اعتکاف کیا ہے وہ اس آخری عشرے میں بھی اعتکاف کرے۔ یعنی صحابہ اکرام نے نیت کی تھی نا کہ درمیانی عشرے کا بس اعتکاف کرنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے شروع کے عشرے کا اعتکاف فرمایا تھا، پھر درمیانی کا بھی فرما لیا، پھر آخر کا بھی، تو آپ نے فرمایا جس نے اب اعتکاف کیا نا اسے چاہیے کہ وہ آخری عشرے کا بھی اعتکاف کرے۔ اس سے ہمیں ایک بات یہ پتہ چلی کہ اعتکاف کا اصل مقصد یا بڑا مقصد لیلۃ القدر کی تلاش ہے، تاکہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب ہو سکے۔ تو چنانچہ ہم سب نے اعتکاف کیا، اس وقت ہم آسمان پر ابر کا نشان بھی نہ دیکھتے تھے، یعنی کوئی بادل نہیں تھے کہ یکایک ایک بادل آیا برسنے لگا، یہاں تک کہ مسجد کی چھت ٹپکنے لگی، وہ کھجور کی شاخوں سے بنائی گئی تھی۔ اس کے بعد نماز قائم کی گئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیچڑ پر سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، یہاں تک کہ میں نے آپ کی پیشانی پر مٹی کا دھبا نماز کے بعد بھی دیکھا۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر ہے۔ اگلی روایت بھی اسی سے متعلق ہے، 975 آیت نمبر ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، جب 9 7 5 راتیں باقی رہ جائیں، یعنی 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں وغیرہ جو ان راتوں میں تلاش کرو۔ اور اسی طرح کی حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث نمبر 976 ہے، لیلۃ القدر کی آخری راتوں میں ہوتی ہے آخری عشرے میں، جب 9 راتیں گزر جائیں یعنی 29ویں یا 7 راتیں باقی رہ جائیں، تو آپ کی مراد شب قدر سے تھی، تو یعنی 23ویں۔ تو یہ اگلی حدیث بھی اسی سے متعلق ہے، 977 میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، ان راتوں میں خود بھی عبادت کرتے، شب بیداری فرماتے اور گھر والوں کو بھی بیدار رکھتے تھے۔ ایک رمضان کے بارے میں تو یہ آتا ہے نا آپ نے اعتکاف فرمایا تھا، لیکن اس میں اعتکاف نہیں فرمایا، اس میں بھی آپ آخری عشرے میں رات بھر قیام فرماتے تھے، اور نہ صرف فرماتے تھے بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے کہ وہ بھی رات کا قیام کریں، کیونکہ لیلۃ القدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں آپ نے فرمایا۔ تو یہ بھی، اور پھر بعض صحابہ اکرام یہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں، تو ہم نے دیکھا تو اس تاریخ کو 27ویں رمضان المبارک کی یعنی 27ویں رات تھی، تو اس لیے زیادہ تر ہمارے ہاں اہتمام ہوتا ہے صرف 27ویں کی ہوئی، یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں صرف 27ویں رات کو ہی عبادت کرنے کو کافی سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہی لیلۃ القدر ہے۔ اور بعض روایات ہمیں مختلف بھی ملتی ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لیلۃ القدر کی تعین کو بدلا بھی جاتا ہے، وہ کسی رمضان میں کسی رات میں ہوتا ہے تو کسی رمضان میں کسی اور رات میں بھی ہو سکتی ہے، واللہ عالم، یہ اللہ کے علم میں ہے اور اس کے قدرت میں ہے، وہ جیسے چاہے کر سکتا ہے، وہ کسی کو اجر دینے پہ آئے تو لیلۃ القدر کے علاوہ کی رات کی عبادت میں بھی دے سکتا ہے، اور اگر کسی کو اجر اور فضیلت دینے پہ آئے تو لیلۃ القدر بھی اسے نصیب فرما دیتا ہے۔ اب لیلۃ القدر کی اصل فضیلت یہ ہے، اس کے بارے میں آتا ہے خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، یعنی آپ 1000 مہینے عبادت کرتے رہیں
اس سے بھی افضل ہے لیلۃ القدر میں عبادت کرنا. 1000 مہینے تقریباً 82 سال 83 سال بنتے ہیں. اتنی زندگی تو ہماری، اور اگر ہو بھی تو ہم ساری زندگی اتنی عبادت میں گزار سکتے ہیں، لیکن اجر پا سکتے ہیں اگر ایک رات مل جائے. اور ہر رمضان میں اگر آپ کو یہ رات ملے، سوچیں آپ کتنی زندگیاں جی لیں گے اس طرح. تو اس لیے خاص اہتمام کریں. اگر خواتین میں سے نماز نہیں بھی پڑھنی ہے تب بھی اس رات میں جا کے عبادت کا اہتمام ضرور کریں. تسبیحات کریں، استغفار کریں، دعائیں مغفرت اپنے لیے اپنوں کے لیے مانگیں. اپنے لیے یعنی آپ اللہ کی بندگی کی نماز کے علاوہ جو صورت اختیار کر سکتی ہیں وہ کریں. اور قرآن پاک کی تلاوت میں بھی ہاں اختلاف ہے بہرحال، یعنی باقی ذکر اذکار تسبیحات آپ پڑھ سکتی ہیں، دعائیں مانگ سکتی ہیں تو آپ اس رات میں. اور پھر یہ بھی ہے کہ آپ اس رات میں عام حالات میں، یعنی اگر آپ پاکی کی حالت میں قیام کرتی ہیں 80 یا 82 سال عبادت قیام کرنے کا ثواب پاتی ہیں. اور پھر اسی طرح اگر آپ قرآن کی تلاوت کرتی ہیں، ایک سپارہ پڑھا نا تو 80 سال 82 سال قرآن کی تلاوت کرنے کا ثواب پاتی ہیں. ایک قرآن کے زیادہ پارے آپ نے پڑھ لیے ہیں، اس کی فضیلت عظمت اجر تو ویسے ہی بڑھ جاتا ہے نا، لیکن اتنے سال قرآن پڑھتے رہنے کا اجر آپ پا جاتی ہیں. اور صدقہ اگر کرتی ہیں 83 سال صدقہ دینے کا ثواب پاتی ہیں. اس رات میں لازمی طور پہ قرآن کی تلاوت بھی کریں، صدقہ بھی دیں، قیام بھی کریں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اہتمام کریں اس بات کا کہ آپ اس رات میں سورہ اخلاص کم از کم 3 بار ضرور پڑھیں، کیونکہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ 3 بار قرآن سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ اس کو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. تو آپ 3 بار سورہ اخلاص کا اہتمام بھی کریں تو گویا یہ ہے کہ آپ نے پورا قرآن پڑھ لیا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ بھی آپ کو 83 سال قرآن پڑھنے کا ثواب. قرآن کے ویسے عام دنوں میں ایک حرف پڑھنے پہ 10 نیکی ہیں، یعنی ایک قرآن آپ نے پڑھا تو 10 بار قرآن پڑھنے کا ثواب ہے. لیکن رمضان المبارک میں 70 بار قرآن پڑھنے کا ثواب ہو جاتا ہے. آپ نے ایک سپارے کو پڑھا، لیلۃ القدر میں اگر پڑھا یا رمضان میں پڑھا تو ایسے ہیں جیسے آپ نے ایک سپارے کو 70 بار پڑھا. اتنی فضیلت آپ کو ملتی ہے. اور پھر عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ اگر مجھے یہ رات نصیب ہو جائے تو میں کیا مانگوں اللہ سے. ٹھیک ہے، ہم تو ظاہر اپنی دعائیں حاجتیں اپنے حساب سے ہی مانگیں گا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہی ہیں اللہ کے رسول آپ بتائیں نا ہمیں کیا مانگنا چاہیے اللہ سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی اور فرمایا تھا عائشہ تم یہ مانگنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، بس مجھے معاف کر دیں. اور یہاں سے ہمیں پتا چلا کہ معافی ہی اصل میں سب سے بڑی دعا ہے، کیونکہ اللہ جس کو معاف کر دے پھر اسے کوئی کمی نہیں رہ جاتی. اور خدا نہ خواستہ ساری دنیا کی نعمتیں دولتیں اللہ کسی کو دے دے اور معاف نہ کرے تو وہ تو ہلاک اور برباد ہو گیا. تو اس لیے معافی کی یہ دعا کا اہتمام خاص طور پہ کریں، زیادہ بار اس کو دہرائیں، زیادہ بار رب سے مانگیں. ہم دعائیں پڑھتے ہیں، اللہ کرے ہم مانگنے والے بن جائیں، ہمیں پتہ ہم دعا میں کیا رہے ہیں، اپنے رب سے مانگ کیا کر رہے ہیں. تو مناجات کی صورت میں اس دعا کو بار بار دہرائیں اس رات میں، یعنی 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں رمضان کی آخری تاک راتوں میں ان کا خاص اہتمام کریں. قرآن پڑھیں، قیام کریں، نوافل پڑھیں، صدقات کریں، اور ساتھ میں اخلاص سورہ اخلاص کی تلاوت کریں کم سے کم 3 بار، زیادہ بار بھی پڑھ سکتے ہیں، اتنی زیادہ بار قرآن پڑھنے کا آپ انشاءاللہ اجر پا سکتی ہیں. اور اس دعا کا خاص اہتمام کریں. اللہ تعالی ہم سب کو زندگی میں بارہا ہر رمضان لیلۃ القدر نصیب فرمائے، آمین. ہمارے ہاں ایک یہ بھی پایا جاتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں لیلۃ القدر کسی خاص روشنی کا نام ہے، اور جو شخص جاگ رہا ہوتا ہے اس مخصوص وقت میں وہ روشنی اس کو نظر آ جاتی ہے، تجلی ہوتی ہے کوئی خاص، تو وہ لیلۃ القدر کو پاتا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. لیلۃ القدر ایک خاص رات ہے، اس کی عبادت جس نے کر لی اس رات میں اس کو 83 سال یعنی کہ تقریباً عبادت کا ثواب مل گیا. یہ مطلب ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی خاص روشنی آپ کو نظر آئے گی تو پتہ چلے گا کہ ہاں آج لیلۃ القدر ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس رات میں جب لیلۃ القدر کی گھڑی آتی ہے تو جتنا دنیا میں پانی اور دودھ بن جاتا ہے. تو یہ بھی بات خود سے گھڑی ہوئی، ایسا نہیں ہوتا. تو بات یہ ہے کہ کچھ پھر بچیاں ہوتی ہیں طالبات، نہیں زیادہ پتہ ہوتا تو پانی کے گلاس جگ رکھ کے بھر کے سامنے بیٹھی رہتی ہیں، عبادت کرتی رہتی ہیں اور دیکھتی رہتی ہیں کہ پانی کا دودھ بنا یا نہیں بنا. تو یہ ایسے ہی وہموں میں نہیں پڑنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ علامات ضرور بتلائی ہیں امت کو
کہ اس رات میں تارے چمک رہے ہوتے ہیں یا آسمان پہ جو ہے وہ چاند روشنی ہوتی ہے. چاند تو آخری عشرے میں ویسے ہی نہیں ہوتا، کم ہو جاتا ہے. یعنی اس رات میں بعض روایت کے علماء کے اپنے تجربات کے مطابق یہ کہ کتے نہیں بھونکتے ہیں، اور کچھ ایسے کہ یعنی اس دن صبح جب ہوتی ہے تو سورج بڑا روشن ہوتا ہے، اس کی روشنی بہت صاف ستھری ہوتی ہے، اور وہی یعنی وہ رات بھی ٹھنڈی ہوتی ہے. کچھ اس طرح سے یعنی بہت سی علامات بیان کی گئی ہیں. ایسا کہیں بھی کچھ نہیں آتا کہ کوئی روشنی اترتی ہے، تجلی پڑتی ہے، کوئی دودھ بن جاتا ہے، یا یہ کہا جاتا ہے کہ سارے وہ اس لمحے میں جو ہے ساری دنیا کا پانی ایک دم سے رک جاتا ہے اور پھر جاری ہونا شروع ہوتا ہے، نہروں کا پانی، دریاؤں کا پانی. تو ایسا کہیں بھی کچھ نہیں آتا. ٹھیک ہے، وہ رات ہے بس، اور اس میں عبادت کا حکم ہے. آپ عبادت کریں، اللہ آپ کو وہ اجر دینے پہ قادر ہیں اور وہ اجر عطا فرما دیتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو لیلۃ القدر کی سعادت نصیب فرمائے.